أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ہر بڑی چھوٹی تعریف کا صحیح معنوں میں حقدار ہے۔ اصل میں تعریف ہے ہی اسی کی، لا تعداد بے حساب درود و سلام آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہزاروں لاکھوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ ہمیں پورے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اس ماہ مبارک سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، کچھ باتیں اس ماہ مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، کچھ باتیں انشاءاللہ آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس مہینے کی ساری عبادات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کسی مسلمان کو محروم نہ کرے۔ ہمارے وہ بھائی جو ابھی تک اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے فائدہ نہیں لے سکے، آئندہ دنوں میں اللہ پاک ان کو اس ماہ مبارک کی رحمتوں کا فائدہ نصیب فرما دے۔ دن کی رات کی روزے کی حالت میں بغیر روزے کی حالت میں جتنے بھی اس ماہ مبارک کے احکامات ہیں اللہ سب پہ عمل کی توفیق بخشے۔ یہ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں اگر آگے آ جائیں تو کتنا اچھا ہوگا، مل بیٹھے ہمارے ساتھ۔ بوڑھے بندے بھی شک پیچھے بیٹھے رہے ہیں، خیر ہے۔ گزشتہ 2 جمعہ میں نے بات آپ حضرات کے سامنے
اس ماہ مبارک کے بارے میں رکھیں۔ آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ دو جمعوں سے رکھ رہا ہوں۔ کچھ باتیں آگے اس خطبے میں ایسی ہیں جو روزے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے انشاءاللہ آگے چل کر پھر اس حدیث کا آخری ٹکڑا جو ہے روزہ کیا ہے۔ روزہ ہماری زبان کا لفظ ہے، اردو، پنجابی، فارسی، پشتو، سندھی اور دیگر کچھ زبانیں اسے روزہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسے صوم کہا جاتا ہے، سواد کے ساتھ، سواد زبر واو میم، صوم۔ عربی لغت میں صوم کا معنی رک جانا ہوتا ہے، کسی چیز سے پرے ہٹ جانا۔ زبان نبوت سے اس عبادت کا نام صوم اسی لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کی زبان میں بھی اس عبادت کو صوم اسی لیے کہا گیا ہے کہ آدمی بہت ساری چیزوں سے اس ماہ مبارک میں رک جاتا ہے، حلال چیزوں سے بھی، حرام سے تو ویسے ہی مومن رکتا ہے، حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر شروع میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ہو کسی چیز سے رک جانا، نہ وہ روزہ کہلاتا ہے نہ وہ عبادت کہلاتی ہے۔ عبادت جب ہی عبادت بنتی ہے، روزہ جب ہی روزہ بنتا ہے کہ جب اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آیا۔ کھانا حلال ہے، اللہ نے روک دیا نہیں کھانا، رک گیا۔ پینا حلال ہے، اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا، رک گیا۔ بیوی گھر میں حلال ہے، اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا، رک گیا۔ اسی طرح کتنی اور چیزیں ہیں جو حلال ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے روک دی، رک گیا، وہ صوم بن گیا۔ جب صوم بنا تو قرآن نے اسے عبادت کہا اور زبان نبوت نے بھی اسے عبادت کہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ، جتنی بھی عبادت، کسی بھی عبادت میں انسان کو اللہ کا اتنا قرب نصیب نہیں ہوتا جتنا روزے میں انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا۔ ہماری زبان میں اسے روزہ کہا ہے، ہماری زبان میں اسے روزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بات بھی انشاءاللہ مجھے آدھی یاد رہی تو میں آخر میں لے آؤں گا بعد میں۔ حکماء، اولیاء، میں یہ حکیم مراد نہیں لے رہا ہوں جو آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، میں وہ حکماء مراد لے رہا ہوں جو قرآن و سنت کے حکیم۔ کہتے ہیں انسان کس چیز سے بنتا ہے؟ دو چیزوں کا مجموعہ انسان ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، ایک جسم ہوتا ہے۔ روح اور جسم یہ بڑی دو چیزیں ہیں، باقی سارے اعضاء ہیں، ٹکڑے ہیں۔ جسم کو بھی غذا چاہیے،
کو بھی غذا چاہیے. یہ دونوں چیزیں غذا سے چلتی ہیں. ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے جسے جسم کہتے ہیں، ایک چیز ہمیں نظر نہیں آتی جسے روح کہتے ہیں. جسم کی غذا کھانا پینا، آپ کھائیں گے تو یہ موٹا تازہ ہوگا، آپ پہلوان بن جائیں گے، آپ کی صحت بنے گی. حلال کھائیں، شریعت نے کھانے پینے سے نہیں روکا. ہاں اتنا ضرور روکا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے زیادہ نہیں کھانا. اللہ نے جو حلال دیا ہے وہ کھاؤ. جہاں اور چیزوں میں فضول خرچی اسلام نے منع کی ہے، یہاں حد سے زیادہ کھانا بھی فضول خرچی قرآن کہتا ہے. حد میں رہ کر کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے. حد سے انسان جب کسی بھی چیز میں بڑھ جاتا ہے تو نقصان دہ بڑھ جاتا ہے. سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جسم کی غذا کھانا پینا ہے، اس سے جسم بنتا ہے. اور انہی سیانے لوگوں نے کہا ہے کہ روح کی غذا بھوکا رہنا ہے تو روح بنتی ہے. زیادہ کھانے پینے سے روح مردہ ہو جاتی ہے. جسم بنتا ہے، روح مردہ ہو جاتی ہے. یعنی بالکل دونوں اپوزٹ چیزیں. ایک کھانے سے بنتی ہے، دوسری کھانے سے اجڑ جاتی ہے. ایک پینے سے بنتی ہے، دوسری پینے سے خراب ہو جاتی ہے. ایک کھانے سے بنتی ہے، دوسری بھوکے رہنے سے بنتی ہے. نمبر 2، توجہ رکھیں گے تو آپ میری بات سمجھیں گے. کھانے سے انسان کے اندر خودی پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر اکڑ پیدا ہوتی ہے. کھانے سے انسان کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، فخر پیدا ہوتا ہے. اور جس دن وہ کڑھائی کھا لے، بریانیاں کھا لے، متنجن کھا لے، زردے کھا لے، حلوے کھا لے، اس دن اس کے اندر اور غرور پیدا ہوتا ہے. خودی، غرور اور تکبر کا ایک دوسرا نام ہوتا ہے. خودی کا معنی اپنے آپ کو بڑا کرنا. زیادہ کھانے سے انسان میں خودی پیدا ہوتی ہے. اور انہی سیانے لوگوں نے کہا ہے کہ بھوکا رہنے سے انسان کے اندر خدا. زیادہ کھانے سے خودی آتی ہے، بھوکا رہنے سے انسان کے اندر خدا آتا ہے. آپ جتنا زیادہ بھوکا رہیں گے، آپ اتنا ہی زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتے چلیں گے. پھر انہی سیانے لوگوں نے کہا ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان کا معدہ ڈکار لیتا ہے، اور بھوکا رہنے سے انسان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو دسترخوان کی نعمتیں نہیں دی. نبیوں کے گھروں میں اللہ نے دولتوں کے ڈھیر نہیں رکھے. اولیاء کرام کو اللہ نے ہمیشہ بھوکا رکھا. اپنوں کو اللہ پاک نے ہمیشہ فاقہ دیا. اپنوں کے گھروں کے چولہوں کے اندر اللہ نے آگ نہیں جلنے دی. دشمنوں کے گھروں کے چولہوں کو اللہ نے ہمیشہ روشن رکھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے تک ہم نے چولہے میں کبھی آگ جلا کے نہیں دیکھا. کھجور اور پانی سے گزارا ہو جاتا. اگر کبھی کچھ آ بھی جاتا تھا
تو شام تک سارے کا سارا راہ خدا میں لٹا دیا جاتا. فرماتی ہے کہ ایک دن 10 لاکھ ایک دن میں آیا درہم. آج کے آپ 10 کروڑ یا 10 ارب کہہ لیں. شام ہونے سے پہلے سارا ہی لٹا دیا گیا. گھر میں روزہ تھا, افطاری کا وقت آیا تو گھر میں کام کرنے والی سے پوچھا افطاری کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ تو ہمیں یاد ہی کرا دیتی, چلو جو آیا تھا ہم اس میں سے کچھ بچا کے رکھ لیتے کہ گھر میں افطاری ہو جائے. اصحاب صفہ اللہ کی اس دھرتی پر انسانوں میں نبیوں کے بعد اصحاب صفہ سے زیادہ کوئی قیمتی بندہ نہیں. یہ وہ لوگ تھے, کرتا تھا تو دھوتی نہیں تھی, دھوتی تھی تو کرتا نہیں. دن رات نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں پڑے رہتے تھے. لنگر سے کچھ آ گیا تو مل گیا, اور پڑے اس لیے رہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمائیں ہم سننے سے محروم نہ رہتے. یہ نہیں تھے کہ ان کا گھر بار نہیں تھا, لیکن مسجد میں پڑے. فاقے در فاقے زندگی گزر رہی ہے. آ گیا تو آ گیا, اللہ کے رسول نے بانٹ دیا, نہ آیا تو نہ آیا. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے بھی تھے کہ دھوتی یہاں باندھتے تھے, اس تن کو چھپا لیں, کرتا نہیں ہوتا تھا. قرآن نے ان کی بڑی صفات کو بیان کیا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی موت آئی. معلوم ہوا کہ اس کی دھوتی میں 2 روپے تھے. جب اسے غسل دیا جانے لگا تو 2 روپے دھوتی سے نکلا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھ لو, ہم نہیں پڑھتے. کہ یہ میرا صحابی ہو کر 2 روپے بچا کے کیوں رکھتی اسے. تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور مرا, اس کی دھوتی سے 1 درہم نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کر دوں گا, جنازہ نہیں پڑھنا, جنازہ تم پڑھ دو, اس لیے کہ یہ میرا صحابی ہو کر دھوتی میں 1 روپے کو بچا کے اس لیے کیوں رکھتا ہے. سمجھ آ رہی؟ روح کی غذا فاقہ. ان کی روحیں پھر ایسی بنی کہ میں رات اصحاب سورہ کہف پڑھ رہا تھا نماز تراویح میں, تو ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُوَائِنَا كَانُوا. میرا نبی یہ جیسے بھی ہیں ان سے تجھے میں آنکھ پھیرنے کی اجازت نہیں دیتا. بس میں چاہتا ہوں یہ تجھے دیکھتے رہیں تو ان کو دیکھتا رہے, ان سے نظریں نہیں ہٹانے. یہ کتنی بڑی بات تو نہیں کرتی کہ جنازہ نہیں پڑھا. میرا نبی ہم سے تو پوچھا ہوتا کہ اس بیچارے نے 2 درہم رکھے کیسے تھے, یہ 1 درہم اس کے پاس آیا کہاں سے تھا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو ان میں بٹھا, اپنے آپ کو انہی میں مشغول رکھ. مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اس لیے یہی تو ہیں جو صبح بھی میرا ذکر کرتے ہیں, شام بھی مجھے یاد کرتے ہیں. یہی تو ہیں جو شام کو بھی مجھے یاد کرتے ہیں, صبح کو مجھے یاد کرتے ہیں. اور تو ان سے نظریں پھیر, اگر تو نے ان سے نظریں پھیر لی تو ہم تجھ سے نظروں کو پھیر لیں.
اس لیے انہوں نے فاقوں کو برداشت کیا، میری رضا کے پڑے ہیں کہ کب جبریل کو قرآن کی آیت لے کے آئے ہم سننے سے محروم نہ ہونا۔ اور ان میں مقابلہ چلتا ہے کہ پہلے وحی کو کون سنتا، انہی اصحاب صفہ میں ابو ہریرہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، انہی اصحاب صفہ میں عبداللہ بن مسعود، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ روح کی غذا بھوکا رہنا۔ کب بھوکا رہنا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اپنی مرضی کے لیے نہیں، ڈائٹنگ کے لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کو کمزور کر لوں، میں اپنے آپ کو خوبصورت بنا لوں، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے لیے جب بھوک کو برداشت کرنا ہے، یہ روح کی غذا ہے، اس سے روح بنتا ہے۔ زیادہ کھانے سے روح مرتا ہے، جسم بنتا ہے، روح مرتا ہے۔ اسی پر اولیاء کرام کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک چیز ہے، اس دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کی غذا ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ فرمایا الجوع، بھوکا رہنا، اس زمین پر اللہ کی غذا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک روزہ کھجور سے ہی سحری کی، کھجور سے ایک دانے سے، اسی سے سحری کی، اسی سے افطاری کی، ایک دانے سے سحری بھی کی، افطاری بھی کی، اور سارا دن گھوڑے پہ سوار ہو کر راہ خدا میں جہاد بھی کیا، نمازیں بھی ادا کی، تراویح بھی ادا کی۔ جب ایسی حالت میں آئے تو پھر ان گھوڑوں سے، ان کے پیروں سے جو مٹی اٹھی، اللہ نے قرآن میں اس مٹی کی قسمیں کھائی۔ بھوک اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہو، اس دنیا میں میرے اللہ کی غذا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف، جن کو لوگ حضرت داتا گنج بخش کہتے ہیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کی کشف المحبوب کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 8ویں 9ویں صدی میں ہوئے، آج سے 800-900 سال فارسی میں لکھتے ہیں، وہ بھوک جسے روزہ کہا جاتا ہے، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ فارسی میں بھی اسے روزہ کہتے ہیں، کے رسول کے حکم کے مطابق بھوک یعنی روزہ رکھنا، یہ ان جوڑوں کے لیے ایک بلا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے حضرت، آپ اور میں اکثر جوڑوں کے دردوں کے مریض لوگ ہیں، کیا اس کے اندر فلسفہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بھوکا رہنا ان جوڑوں کے لیے بلا ہے، اکسیر کا نسخہ ہے۔ بھوکے رہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جوڑوں کے درد چلے جائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دماغ کے لیے، سر کے لیے، یہ پورا ایریا جو ہے، اس کے لیے روزہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بھوکا رہنا بقا ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے
وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، وہ کبھی بیوقوف ہی نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دماغ کا مریض ہو گیا ہوں، باتیں یاد نہیں رہتی، روزے شروع کریں، انشاءاللہ بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ رہی۔ اولیاء کرام سے آپ سارے محبت کرتے ہیں، میں ایک بہت بڑے ولی کی بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ولیوں سے پیار ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دماغ کے لیے روزہ بقا کا کام کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں دل کے لیے، یعنی دل کے مریض کے لیے، یا دل کی حکومت اور دل کے طاقت اور غلبے کے لیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک بادشاہ ہے۔ روزہ سونے کا ایک قلعہ ہے۔ پرانے زمانوں میں بادشاہ لوگ سونے کے کشتے کھاتے تھے، چاندی کے کشتے کھاتے تھے طاقت کے لیے۔ اس کو حکما کی زبان میں توا کے ساتھ تیلا کہا جاتا ہے، کشتے۔ دل کے مریض کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بھوکا رہنا سونے کا ایک تلا اور کشتہ ہے۔ اور پھر آپ کے اور میرے لیے لکھتے ہیں، عام بندے کے لیے، کہ روزہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بھوکا رہنا اللہ سے امید نکاح ہے کہ روزے کی وجہ سے اللہ سے انسان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی نے بڑی عجیب بات لکھی، میرا خیال ہے میں کہیں اسے ہزاروں دفعہ پڑھ چکا ہوں، صرف اسے ایک لائن، اتنا لطف آتا ہے پڑھتے وقت۔ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے گھوڑے کی ایک سوار کی ہوتی ہے۔ وہ روزہ رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اپنی اس منزل کی طرف کہ جس منزل کا نام ہی اللہ سے ملاقات ہے۔ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، دوڑاتا ہے گھوڑے پہ، کہیں نہیں رکنے کا نام لیتا، بھاگا جا رہا، کہیں جا کر ایک منزل پہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے گھوڑے کو روکتا ہے، اترتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر سوار ہو جاتا ہے، پھر دوڑاتا ہے، پھر نماز عصر کا کسی جنگل میں وقت ہوتا ہے، گھوڑے کو روکتا ہے، اترتا ہے، نماز پڑھ کے پھر سوار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ آخری منزل تیرے خدا کی ہے۔ میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میری منزل کی ابتدا کیا ہے، میری منزل کی انتہا کیا ہے۔ میرا اللہ ابتدا بھی ہے، میرا اللہ انتہا بھی ہے، میرا اللہ پہلا بھی ہے، میرا اللہ آخری بھی ہے، اور وہی ابتدا اور انتہا اس نے میری فطرت اور طبیعت میں ڈالی ہے کہ میں پیدا ہوتا ہوں، اللہ اکبر سنتا ہوں، اور جب میں مرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جنازے کا جب سلام پھیرا جاتا ہے تو پھر اللہ کا نام میرے کان میں ڈالا جاتا ہے، گویا کہ میری ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہوتی ہے، میری انتہا بھی اللہ کے نام پہ ہوتی ہے۔ مومن کی ابتدا بھی اللہ کی تلاش ہے کہ یہ بھاگا جا رہا ہے، اس کی انتہا بھی اللہ کی تلاش ہے، یہ اللہ کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ مومن کی تو یہ نشانی ہی نہیں کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، بلکہ یہ اپنے اللہ کی تلاش میں بھاگا جا رہا ہے کہ کہیں مجھے میرا خدا مل جائے۔ روزے دار گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا شام کو جب اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، پھر خود بھی کچھ کھاتا ہے، اپنی سواری کو بھی کچھ کھلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلسَّائِلِ فَرْحَتَانِ
روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہوتے ہیں۔ ایک موقع افطار کے وقت ہوتا ہے، اور ایک موقع جب وہ جنت میں اللہ سے ملاقات کرے گا تو آواز دے کر کہے گا اللہ یہ ہم روزے کا مزہ تجھے دے رہے ہیں، ایک تو نے دنیا میں لیا، آج دوسرا ہے۔ کیا روح افزا کا شربت پینے سے بندے کو لطف آتا ہے؟ سموسے پکوڑے کھانے سے انسان کو لطف آتا ہے افطار کے وقت؟ کیا تربوز خربوز کھانے سے انسان کو لطف آ رہا ہے؟ کیا کھجور کی مٹھاس سے اس کے اندر لطف آ رہا ہے؟ کیا بریانیاں یا کانجیاں کے پیالے پینے سے اسے لطف آ رہا ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ آپ کی اور میری کمزوری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے روح افزا کا شربت پیا، میرے اندر مزہ اور لطف آ گیا۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں ہم تو کھو گئے روح افزا کے شربت کے مزہ میں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ روزے دار جب اپنے اللہ کی منزل کو پا لیتا ہے، اپنے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نگاہیں ادھر نہیں اٹھتی کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، اس کی نگاہیں صرف روح افزا کے گلاس میں پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ میرے سامنے روح افزا پڑا ہے، میرے سامنے دودھ سوڈا پڑا ہے، میرے سامنے لیموں کی شکنجی کا گلاس پڑا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار شام کو اپنے خدا کی منزل کو پا لیتا۔ لسائے میں فرحتا، روزے دار کے لیے دو خوشیوں کا موقع۔ اب یہ سارا دن اپنے نفس امارہ کو گھوڑا بنا کر سفر کرتا ہے، اور شام کو جب روزہ کھولتا ہے، آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں ایمان سے آج جب روزہ کھولیے گا، بے شک اللہ کی نعمتیں ہیں، پیئیں کھائیں، اسلام نے اسے نہیں روکا، آئے بلکہ قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر فرمایا روزے دارو رمضان کے علاوہ کھاؤ گے تو قیامت کے دن حساب ہوگا، اس ماہ مبارک میں جتنا کھاؤ گے اللہ حساب نہیں لے گا، باقی 11 مہینے اولاد کے لیے گھر لاؤ گے، قیامت کے دن حساب ہوگا، اس ماہ مبارک میں اولاد کے لیے لاؤ گے، حساب کیا بلکہ اللہ نیکیاں لکھ دے گا۔ شام کو زیادہ کھاؤ گے 11 مہینے حساب ہوگا، اس مہینے میں جتنا کھاؤ گے یہ اللہ کی مہمانی کا دسترخوان ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، میرے خزانے میں کمی نہیں، کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ نہیں کہا کہ تم میرے بندے ہو کھاؤ، بلکہ کہا کہ اگر میرے خالص بندے ہو تو کھاؤ، میرا دیا ہوا میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں۔ میں روضہ پاک پہ گیا، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہانگ کانگ والوں کو بتانا ہے روزہ کیا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ان سے کہہ دے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ مہینے کے معاف کروں گا، یہ نہیں کہا سال کے معاف کروں گا، یہ نہیں کہا سال آنے والا
पत्थरों से ज्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा तेरे गुनाह होंगे। जब ये महीना आएगा तू आएगा, जब ये महीना आएगा तू आएगा, तेरे आने को देखकर तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा। ऐसा कर दूंगा जैसे माँ के पेट से निकल के तू आ जाया। मन सामा रमज़ान ईमाना, ईमान के साथ। मैं ईमान के माना करना शुरू कर दूं, मेरा वक्त बीत जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तिसाब के साथ, ईमान और इख्तिसाब के साथ। मैंने दरबार रिसालत से पूछा, अल्लाह के रसूल इख्तिसाब का माना क्या? समझ रहे? फरमाया जब रोजा रखा, इसने कोई काम गलत देखा, इसका मुहासबा कर ले। ये बोलने लगी, इसका मुहासबा कर ले। ये सुनने लगा, इसका मुहासबा कर ले। ये कहीं उठने लगा, इसका मुहासबा कर ले। ये कहीं चलने लगी, इसका मुहासबा कर ले। असर की नमाज के बाद एक औरत आई मेरे पाक नबी के घर में, जोर से कहो सुबहान अल्लाह। अम्मा आयशा के पास बैठ कर कह रही है, मुझे रोजा बड़ा लगा, मुझे रोजा बड़ा लगा, हाय मैं भूख से मर गई, हाय मैं प्यास से मर गई, मैं क्या करूं? इतने में आमना के लाल सुबहान अल्लाह अपने घर में दाखिल हुए। अम्मा आयशा कहती हैं मेरे घर में रोशनी आ गई, ऐसे लगा आसमान का सूरज घर आया। मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल ये औरत ऐसे कह रही है, हुजूर ने सुना। कहा आयशा इससे कहो अपनी उंगलियों को गले में डाले। उंगलियां गले में डाली, कहा और आगे डाले, और आगे डाले। अब कहा निकालो, निकाली। खून की दो कतरों के साथ साथ खून की बोटियां बाहर निकली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हीं बोटियों की वजह से रोजा इसे लग रहा था। अल्लाह के रसूल हम समझे नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारा दिन दूसरों की चुगली करती रही। जब चुगली करती है बंदा अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। ये चुगली करती रही, इसके मुर्दा भाई की गोश्त की बोटियां इसके गले में अड़ गई, वो निकली। अब इसका रोजा ठीक हो जाएगा। फरमाया ये चलने लगे, इसका मुहासबा कर ले। ये चलने लगे, इसका मुहासबा कर ले। ये हराम की तरफ कहता है, इसका मुहासबा कर ले। ये गलत चलने लगता है, इसका मुहासबा कर ले। ये गलत चलने लगता है, इसका मुहासबा कर ले। और कुर्बान जाऊं उलमा कहते हैं मुहासबे का दूसरा माना ये सिर्फ जुमेरात का रोजा नहीं, सिर्फ इतवार का रोजा नहीं, छुट्टी का दिन है। आज तरावी पढ़ ले, बाकी हफ्ता छुट्टी हो गई। आज रोजा रख ले, छुट्टी का दिन है, बाकी सारा हफ्ता रोजा छुट्टी हो गई। 27वीं का रख लेंगे, ईद वाले दिन से एक दिन पहले रख लेंगे। 2-4 बहुत है। फरमाया नहीं, मन सामा रमजान ईमाना व इहतिसाबा, हिसाब के साथ शुरू से लेकर आखिर तक। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फलयसुमहु। जिन्हों पता लग गया रमजान का चांद हो गया, अब उस पर रोजा है, ये रोजा रखे। मुहासबा करे। फरमाया कितने रोजेदार क़यामत के दिन ऐसे आएंगे, भूख के सिवा कुछ नहीं।
रोजे से झूठ बोलते रहे, झूठी कसमें खाते रहे, धोखा देते रहे, दूसरे पर बुहतान इल्जाम लगाते रहे, चुगलियां करते रहे, सारा दिन बकवास करते रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़े। ईमानन व इहतिसाबन, अपना मुहासबा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतेह मक्का के लिए मदीना से निकले, रमजान का महीना था। पैदल, अरब की गर्मी, सहाबा रोजे से हैं, कबली वाले भी रोजे से। रास्ते में एक जगह आई, हुजूर सल्लल्लाहु, आज भी वो कुआं मौजूद है रास्ते में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लिया, दोपहर का वक्त था, ऊंची जगह पे चढ़कर पानी पिया। लोगों से कहा, मियां मैं अपना रोजा खोल रहा हूं सफर की वजह से, हाँ तुम में से अगर कोई ताकत वाला है रख ले, और अगर कोई इफ्तार करना चाहता है तो इफ्तार कर ले, सफर है, बाद में देखें। कुछ ने रखा, कुछ ने नहीं रखा। अब जिन्होंने नहीं रखा उनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौड़ाया, आगे आगे चलकर तंबू लगाओ, आगे चलकर पानी का बंदोबस्त करो, हम रात को वहां ठहरेंगे। वो दौड़ते, आगे जाकर बंदोबस्त करते। दूसरा दिन आया, वादी अस्फान में हुजूर की सवारी पहुंची, आप बैठे खेमे के नीचे, जुबान से कहा, आज रोजेदारा नालों ऐ सवाब ज्यादा ले गए जो आज हमारी खिदमत पे लगे हैं। अल्लाह ने इनको सवाब ज्यादा दे। इहमानन व इहतिसाबन, मुहासबा है। सहाबा नहीं लड़े आपस में, और तूने क्यों रखा, तूने क्यों नहीं रखा। हुजूर ने नहीं रखा, कईयों ने नहीं रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद दिन में खड़े होकर पानी पिया। सफर है भाई, जैसे सफर के अलावा फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, रोजा रखना। मैंने एक डॉक्टर से पूछा रोजा क्या है, अल्लाह से भी पूछ लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछ लिया, डॉक्टर से पूछा रोजा क्या है, इसमें फलसफा क्या है। इसलिए कि आजकल डॉक्टर भी कह रहे हैं रोजा रखना अच्छा है। सदके जाऊं इस्लाम की हकानियत पे, काफिर डॉक्टर भी कहते हैं रोजा रखना अच्छा है। मुसलमानों की बात नहीं, काफिर भी लिख रहे हैं रोजा रखना। डॉक्टर कहता है जिस तरह मोटरसाइकिल की, कार की, बस की, अच्छा ड्राइवर 1-2 महीने में उसकी मोबाइल चेंज कराता है, सफाई कराता है, फिर जाकर गाड़ी रोड पे भागती है, अच्छा ड्राइवर। ये रोजा रखना भी इंसान की इस इंजन की ओवरहालिंग हो जाए, अंदर में जो कचरा होता उसकी सफाई हो जाती। ये इस बॉडी को साफ करने के लिए एक बेहतरीन इलाज। सारा साल न जाने हम क्या क्या बलाएं खाते रहते हैं, इस महीने का रोजा उन सारी बलाओं को निकाल देता है। एक सोशलिस्ट से पूछा कि रोजा, कहता है यार रोजा बड़ी अच्छी चीज है कि रोजे से इंसान दूसरे की गरीबी और फकीरी का एहसास करता है। यही सोशलिज्म कहता है, सारे इक्वल एक हो जाओ, इंसान दूसरे की गरीबी का एहसास करे। मैंने उलमा से पूछा रोजा क्या है, तवज्जो है। 2 मिनट सफर भाई, जरा 2 मिनट बैठ।
میری گاڑی ذرا لین پہ اب بھاگ رہی ہے، مجھے اپنی بات کرنے دیں، پھر انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا۔ میں نے علماء سے پوچھا روزہ کیا ہے؟ ہماری زبان میں اسے روزہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے کہا روزہ ایک راز ہے۔ روزہ ایک، زور سے بولو، روزہ ایک، یا او جانے یا تو جانے، تیسرے کو پتہ کوئی نہیں۔ بے شک اماں کے سامنے صبح میں نے سحری کی، باہر جا کے میکڈونلڈ کھایا، اماں نہیں جانتی۔ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی، باہر جا کر KFCیاں کھایا، بیوی نہیں جانتی۔ وہ جانتا ہے، وہ یا میں جانوں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں میں نہیں جانتا آپ میں سے کس کو روزہ ہے، آپ نہیں جانتے میں جس حالت میں ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے روزہ ہے نہیں۔ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، میرا گمان یہ ہے آپ سب کو روزہ ہے، آپ کا گمان ہے ہمارے ممبر پہ بیٹھنے والا روزے سے ہوگا، بغیر روزے سے ہوتا ایسی باتیں نہ کرتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر کا بھید یا وہ جانے یا تو جانے، روزہ ایک راز ہے۔ اور قربان جاؤں اپنے اللہ کی ذات پہ، اے میرا اللہ صدقے جاؤں، تو نے رازدار بھی مجھے بنایا، تجھے بنایا، جس کو اس نے اپنا سمجھا اسے اس نے اپنا راز دیا۔ ارے تم جس کو اپنا سمجھو اسے راز دیتے ہو، اور صدقے جاؤں مدینے والے کی بات پر میرے قبلی والے نے کہا دنیا میں جینا ہے کسی کو دل کے راز نہ دینا، دنیا میں جینا ہے کسی کو دل کا راز نہ دینا۔ حضور علیہ السلام جب بھی جنگوں کے لیے مدینے سے نکلے، ابو بکر کے سوا کسی صحابی کو نہیں بتایا جاتا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں، لڑنے ادھر جانا ہے، راستہ یہ لینا ہے، راستے والوں کو بھی پتہ نہ چلے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ابو بکر تجھے بتاؤں کل ہم نے کہاں جانا ہے؟ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم راز نبی، جس کو نبی راز دے، جو نبی کو راز دے وہ ابو بکر، اور تو اتنا شان والا، تو اتنے مرتبے والا، کبھی بیٹھ کر غور کیا کر اللہ میں کہاں اس قابل کہ میں تیرا رازدار بن جاؤں، تو میرا رازدار بن جائے۔ روزہ وہ راز ہے، روزہ وہ راز ہے، تم جسے راز دیتے ہو اسے اپنا سمجھ کے دیتے ہو، غیر کو راز نہیں دیتے ہو۔ اللہ بھی راز اسے دیتا ہے، اللہ بھی رازدار اسے بناتا ہے جس کو اللہ اپنا کہتا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں۔ ہم قوم والو اگر اللہ یوں کہتا او کھوتے ہو او کتے ہو میں تواڈے تے روزے فرض کیتے نے، اسی چپ کر کے پھر بھی روزہ رکھ دے اس واسطے کہ ساڈے اللہ دا حکم ہے۔ لیکن اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو میرے ہو، جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے ہو، اللہ تمہارا ہے۔ تم آمنو کا معنی یہ ہے، ایمان کا کیا معنی؟ میں اللہ کا، اللہ میرا۔
اگر میں کہوں میں اللہ کا، اللہ میرا نہیں تو ایمان نہیں. میں کہوں اللہ میرا، میں اللہ کا نہیں، ایمان نہیں. سر سے لے کر پیروں تک کہے اللہ میرا، کہو نا میں اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا کا معنی جب بنتا ہے او میرے وہ لوگوں جو رات کو بھی کہتے ہو ہم اللہ کے ہیں، جو دن کو بھی کہتے ہو ہم اللہ کے ہیں، جو دکھ میں بھی کہتے ہو ہم اللہ کے ہیں، جو سکھ میں بھی کہتے ہو ہم اللہ کے ہیں، بھوک میں بھی کہتے ہو ہم اللہ کے ہیں، پیٹ بھرے میں بھی کہتے ہو ہم اللہ. کتب علیکم الصیام، میرے ہو پھر روزہ رکھ کے میرے رازدار بن جاؤ. رازدار بننا تمہارا کام ہے، پھر دینا میرا کام ہے. جب شام کو تم دسترخوان پر بیٹھو گے فرشتے رجسٹر لے کے آئیں گے، روزے کا ثواب لکھیں. اللہ کہے گا میرے فرشتے ہو تم جانتے ہی نہیں ہو روزے کا ثواب کتنا ہے، تمہیں کیا پتا میرے اس بندے کی اس عبادت کا بدلہ کیا. یہ مجھے دو، کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ رجسٹر مجھے دو. فرشتے آگے کرتے ہیں. حضور نے فرمایا پھر اللہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے میں نے روزے کا بدلہ کیا دے دیا. الصوم لی وانا اجزی بہ، کسی کو نہیں پتا تیرا روزہ ہے، مجھے پتا ہے تیرا روزہ ہے، میں جانتا ہوں. اب جب میں دینے پہ آؤں گا فرشتے کیا جانے روزے کا ثواب کیا ہے، فرشتے کیا جانے اس بھوکے رہنے کا ثواب کیا ہے، میں جانتا ہوں. پھر اللہ اپنی رحمت کا قلم چلا کر ثواب لکھتا ہے. پھر آگے میرے نبی فرماتے ہیں زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. اللہ درختوں کے جتنے پتے اتنے درود و سلام تیرے نبی پر. زور سے کہو بے شک. اللہ دریا سمندر کے پانی کے جتنے قطرے اتنے درود و سلام تیرے پاک نبی پر. کہو بے شک. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے اللہ یوں کہتا الصوم لی، اے بھوکا میرے لیے رہا، پیاسا میرے لیے رہا. وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، قیامت والے دن جب میرے سامنے آئے گا میں کہوں گا میرا بندہ ہانگ کانگ میں رہتے ہوئے تو نے روزے رکھے، مزدوری کرتا رہا روزے رکھے، روڈوں کی کھدائیاں کی روزے رکھے، گرمی میں کام کیا روزے رکھے. کیوں رکھے؟ اللہ میاں میں شمسی پور سے گزر رہا تھا، قاری صاحب تقریر کر کے کہہ رہے تھے روزہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ میں تیرا بڑا گنہگار بندہ ہو، تیرا حکم سمجھ کر روزے رکھے، گرمی میں دھکے کھائے. اللہ کہتے مجھے پتا ہے، آج سن تیرے روزے کا بدلہ کیا دیتا ہوں. اللہ میاں جنت ملے گی، کہا جنت بڑی چھوٹی ہے. اللہ حوریں ملیں گی، کہا حوریں بڑی چھوٹی ہیں. اللہ میاں دودھ کی نہریں ملیں گی، کہا وہ بھی بہت چھوٹی ہیں. اللہ شہد کی نہریں ملیں گی، وہ بھی بہت چھوٹی ہیں. اللہ میٹھے پانی کی نہریں ملیں گی، کہا نہیں نہیں وہ بھی بڑی چھوٹی ہیں. اللہ تیرا دیدار ہوگا، کہا نہیں نہیں الصوم لی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، تیرے روزے کے بدلے میں میری ذات تیرے حاضر ہے، میری ذات تیرے حاضر ہے. تو کتنا قسمت والا کہ آج میں تجھے کہتا ہوں میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کی قسم ہے کوئی دیوانوں کی جماعت بیٹھی ہوتی تو زور سے کہتی سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام کہ اللہ کہے میں تیرا ہوں، اللہ کہے میں تیرا ہوں. کہہ دینا قیامت والے دن اللہ وہ منظر آئے کہ تو کہہ دے میں تیرا ہوں. آمین کہہ. گنہگار کو جب اللہ کہے میں تیرا ہوں
اور गुनहगार को कमली वाला हाथ रख कर क़यामत के दिन आके कहे घबरा नहीं मैं तेरा हूँ। और डर उस दिन से कहीं अल्लाह यूं ना कह दे मैं तेरा नहीं, कमली वाला यूं ना कह दे मैं तेरा नहीं। अगर वो कह दे मैं तेरा हूँ काम बन गया। फरमाया रोजा एक राज है। थका हारा गर्मी में आया, गुसल खाने में नहा रहा है, पानी ठंडा है, कुल्ली करने के लिए मुंह में डाला, दिल में आया दो घूंट पी लूं, देखने वाला तो कोई नहीं, लेकिन फिर इधर देख कर कहता है बेशक कोई और देखे ना देखे वो तो देख रहा। अल्लाह कहते जब तू ये कहता है कोई और देखने वाला कोई नहीं वो देखने वाला है, फिर मैं भी अर्शों पे बैठ के कहता हूँ मेरा बंदा घबरा नहीं, अब तू भी मेरी नजरों में आ गया है। हर वक्त मेरी नजरें तुझे लेके घूमेंगी। ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। तुहाडा यार तुहाडे कोलों जुदा होना चाहे, टाइम आ गया जाने का, आप कहते हो यार जरा नजरे करम मेरी तरफ रखी ते सही ना, वेखदा रमी मेरे हाल की खबरें लेता रही हो। अल्लाह भी कहते हैं अब मैं हर वक्त तेरे हाल की खबरें पहले भी रखता हूँ, अब ज्यादा रखता हूँ। वहुवल लतीफुल खबीर। शाम को इफ्तारी का टाइम है, हर चीज दस्तरखान पर पड़ी है, समोसों की खुशबू आ रही है, पकौड़ों की खुशबू आ रही है, दिल करता है खाने को। रूह अफ़ज़ा पड़ा है, ठंडे ठंडे गिलास भरे हैं, बीवी भी बैठी है, मियाँ भी बैठा है, बच्चा भी बैठा है। बच्चा गिलास उठाता है, अम्मा हाथ मार के कहती है पुत्र ये टाइम नहीं होया। फिर बच्चा हाथ बढ़ाता है, अब्बा कहता है बेटा अभी टाइम नहीं हुआ। पूछना किस चीज का टाइम नहीं हुआ? अल्लाह से मिलने का टाइम नहीं हुआ। ये नहीं कि रोजा खोलने का टाइम नहीं। बच्चे को तो रोजा ही कोई नहीं, अम्मा भी जानती है, अब्बा भी जानता है, लेकिन फिर भी अम्मा कहती है बेटा अभी वक्त नहीं हुआ। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हांगकांग वालों जिन बच्चों को रोजा ना भी हो इफ्तारी के वक्त साथ बिठा लो। रोजा ना भी हो, पता है चिड़िया वाले रोजे सारा दिन खाते पीते, लेकिन मगरिब के वक्त सर पे हाथ रख के साथ बिठाओ, बैठ गए। अब उनका दिल भी कर रहा पीने को, लेकिन अम्मा मार के कहे बेटा अभी टाइम नहीं हुआ। तुमने हाथ उठाए, मासूम से भी कहो बेटा हाथ उठा, वो भी हाथ उठाए। और अगर उसने कह दिया अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरे पाक नबी ने फरमाया वो देर नहीं करता। एक इफ्तारी के वक्त, दूसरा फिर मासूम की जुबान से निकला तोतले तोतले लफ्जों में जब वो दुआ करेगा तू भी दुआ कर, ये भी दुआ करे। आए कुर्बान जाऊं, कुरान कहता है यहूदी आए मेरे पाक नबी के पास मुबाहला करने के लिए। हुजूर ने कहा कल तुम अपने बीवियों को लाओ, बच्चों को लाओ, मैं भी अपनी बीवियों को लाऊं, बच्चों को लाऊं। वो भी लाए। हुजूर एक तरफ हुसैन खड़े हैं, एक तरफ हसन खड़े हैं, मासूम उंगलियां पकड़ के खड़े हैं। अब दुआ करते हैं जो सच्चा है वो बच जाए, जो झूठा है तबाह हो जाए। ये मुबाहला है। तीसरे सिपारे में आता है जब यहूदियों ने हुसैन को देखा, जब यहूदियों ने हसन को देखा, अगर इनके हाथ उठ गए यहीं खड़े खड़े फंस जाएंगे। कहने लगे माई बाप हम मुबाहला करने नहीं आए, हम दुआएं लेने आए हैं, बद्दुआएं लेने इनकी नहीं आए। हमें
ہمیں یقین ہے ان کے ہاتھ اٹھ گئے، اس نے قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی، بولو سبحان اللہ۔ علماء سے پوچھا میں ہم قوم والوں کو بتاؤں روزہ کیا ہے؟ کہا کہہ دو روزہ ایک راز ہے، وہ جانے یا تو جانے، تیسرا جاننے والا کوئی نہیں۔ نماز میں نے پڑھی، آپ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، میں حج کو گیا، سارے گاؤں کو پتا، واپس آیا، سارے شہر کو پتا قاری صاحب حج کر کے آ گئے، میں نے صدقہ دیا، سارے جہان کو دکھایا، میں نے زکوٰۃ دی، ساری دنیا کو دکھایا، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے روزہ رکھا، اس کو بھی نہیں پتا، اس کو بھی نہیں پتا، اس کو بھی نہیں پتا، پتا کسے ہے؟ زور سے بولو، کہہ دو نا زور سے، زور سے، اے اللہ ہم تیرا نام لے لیں، آج فرشتوں میں تو ہم قوم والوں کا نام لے دے، آمین کہہ دو۔ اللہ ہم تجھے یاد کر رہے، تو ہمیں یاد کر رہے، اللہ میں منبر پہ بیٹھا، یہ صفوں میں بیٹھے تجھے یاد کر رہے، اللہ تو فرشتوں کی صفیں بنا کر ان کو یاد کر لے، تو یاد کرے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جب تو یاد کرے گا مجھ جیسے گنہگار کو، اللہ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور میں بھی کہوں گا میرا بھی کوئی ہے، یہ بھی کہیں گے ہمارا کوئی ہے، کہو نہ ہے، کون ہے، کون ہے؟ زور سے، اللہ تو ہمارا، ہم تیرے، یہ سارا جہان تیرا، تو سب کا خالق و مالک، دینے والا تو، لینے والا تو، اللہ جتنا گزر گیا وہ قبول کر لے، جتنا باقی ہے نصیب کر دے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں تھے، تیرا احسان، تیرا احسان، تیرا احسان کہ تو نے اپنے راز والی چیز ہمیں دی، اور قربان جاؤں اپنے بڑوں پر جنہوں نے اس کا نام بھی روزہ رکھا ہے۔ اور دوسرا معنی روزے کا، گاؤں والوں سے پوچھا، جٹ لوگوں سے روزہ کہتے کسے ہیں؟ کہنے لگے جڑا روز روز نہ آوے، کدے کدے آوے، وہ روزہ ہے، جڑا کدے کدے آوے، روز نہ آوے، وہ روزہ ہے۔ ایک گاؤں کا آدمی روزہ جاتا اللہ کے رسول کے پاس، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، گپے لگاتا، حضور کو ہنساتا، لطیفے سناتا، گاؤں کا تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے بڑے پیار سے بلا کر کہا، گل سن، کدے کدے آیا کر، محبت ود دیئے، محبت روز آنے آنے نال محبت گھٹ دیئے، کدے کدے آنے نال، زور نہ ہو، تسی بھی روز کسی دے گھر جاؤ تھے، ایک دن وہ بھی آکے گا، روز منہ چاہ کے آ جاتے، کدے کدے جایا کرو۔ وہ آج کل دے چاچے مامے تے اڑ رہے نہیں کہ جنہاں دے گھر روز جاؤ، وہ چاچیاں ماسیاں پھوپھیاں مر گئیں جن کے گھروں میں روز جاتے تھے تو کچھ مل جاتا تھا، اب تو بھائی کے گھر میں بھی بندہ روز نہیں جا سکتا۔ بھائی گاؤں کے لوگوں سے پوچھا روزہ کیا ہے؟ کہا جیڑا کبھی کبھی آوے روز نہ آوے، کبھی کبھی آوے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ قربان جاؤں، تو نے سال میں 1 مہینہ دیا، روز روزے نہیں دیے، اور قربان جاؤں دیا بھی مہینہ، 2 مہینے اللہ دیتا، روزہ کوئی نہ رکھتا، 10-15 دن روزے ہوتے، ہمیں پتہ بھی نہ چلتا روزہ کیا ہے۔ 15 دن کے بعد روزہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، میں بھی کچھ ہوں۔ پہلے تو بندے نے جو پرانی کھائی ہوئی ہوتی، طاقت ہوتی، 15 دن کے بعد تراویح کے لیے بھی جب آپ آتے نا تو ڈھیلے ڈھیلے ہوتے،
مسلمان پہلا ہفتہ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے، جب دوسرا ہفتہ آتا ہے اب گھٹ گئے، اب ماشاءاللہ ہمارا ایک حال بڑی مشکل پر، اب جب آخر آئے گی نا انہوں بھی اخیر آ جائے گا، پھر سارے آئیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ 15 دن ہوتے تو پتہ نہ چلتا، 15 دن کے بعد تو روزہ رنگ دکھاتا، حافظ صاحب بھی تھک جاتے ہیں، مولوی صاحبان بھی تھک جاتے ہیں، آپ لوگ بھی تھک جاتے ہیں، گھر والیاں بیچاریاں سموسے پکوڑے بنا بنا کے بھی تھک جاتی ہیں۔ 2 مہینے ہوتے تو ہفتہ کوئی، اس نے بین بین درمیان چیز رکھی، ہنستے کھیلتے بھی رہے، تھوڑا پتہ بھی چلتا ہے، اور قربان جاؤں کہا بھی کیا ایام معدودہ، پتہ کی چلنا گنتے گنتے مل جائے۔ قرآن کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، ایام معدودہ، کوئی مہینہ آپ نہیں گنو گے تو رمضان کو گنو، کوئی مہینہ ہم نہیں گنو، یہ گنتے ایام معدودہ، مہینہ گنتے گنتے گزر جائے۔ آج مجھے پتہ چلا، میں نے بھی کسی سے پوچھا آج کتنے روزے ہو، کہ جی آج 10واں روزہ ہے، ایسا ہی نا، 10 گزر بھی گئے۔ اور جب 15 گزر جاتے ہیں تو باقی 15 کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں جیڑے بیچارے نہیں رکھتے ان کو تو پتہ چلتا ہے۔ ابھی سے مسلمان پوچھتے ہیں بھائی صاحب عید کدوں کرنی ہے، وہ خدا سے بتاؤ ابھی تو 10 گزرے ہیں۔ جن کو نہیں ہوتے ان کو درد پڑا ہوتا ہے، اور جن کو ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ موسم کا پھل سمجھتا ہے، موسم کا ہے، نیکی کا موسم ہے، سیزن ہے۔ میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اللہ ہم سے راضی، آمین کہہ دو، اللہ ہم سے راضی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی۔ باقی یہی بات ہے روزہ کیا ہے۔ آئندہ جمعہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔